السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو بھائی اور بہن یوٹیوب کے ذریعے اس بیان کو واچ کریں گے، آپ کی خدمت میں سلام، آپ کے لیے بہت دعائیں، اور آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کریں فیوچر نوٹیفیکیشن کے لیے۔ تو آج کا ٹاپک ہے حج اکارڈنگ ٹو سنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم۔ فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج، فلا رفث، اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی عورت کو سیکشل انکلینیشن یا جنسی میلان کی نظر سے کسی عورت کو دیکھے، ولا فسوق، اور نہ ہی گناہ کا مرتکب ہو، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اس کو اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اور زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہتر فائدہ ہے زاد راہ کا، اور بچنا ہے سوال سے، واتقونی، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کچھ گناہ نہیں تم پہ کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے قریب۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم کو ذکر سکھلایا گیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ناواقف۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں، اور استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام، تو ذکر کرو اللہ کا جیسے تم ذکر کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہم کو دے دنیا میں اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ تو ان آیات سے بڑا ڈرنا چاہیے یہ انسان۔ خیر یہ آیت تو مشرکین مکہ کے لیے تھی، غیر مسلموں کے لیے تھی، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے آخرت زیادہ مانگیں اور دنیا بھی مانگیں، کیونکہ اس دنیا میں رہنا ہے، اچھی زندگی گزاریں، لیکن آخرت اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگا کریں۔ آگے پھر مسلمانوں کا ذکر ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اگر کوئی ان میں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معدودات، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر کوئی جلدی نہیں، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا دو ہی دن میں تو اس پہ گناہ نہیں۔ یعنی اگر کسی نے 11 اور 12 کی رمی کر کے اور رمی کرنے کے بعد فوراً نکل گیا تو اس پہ کوئی گلہ نہیں ہے، جا سکتا، اس کو اجازت ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جو کوئی رہ گیا تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں جو کہ ڈرتا ہے، مگر اگر کوئی 13 ذی الحج کی بھی رمی کرے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ہمارے بزرگان دین کی بھی اس پہ عمل فرمایا کرتے تھے، تو وہ بہتر ہے، اولا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو بے شک تم سب اس کے پاس جمع ہوگے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو احادیث پڑھ لیتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، جن کے بعد کوئی رسول نہیں، اور آپ کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کوئی اس نے رفث والی بات کی، اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ حالت احرام میں بیوی کا بھی ہاتھ نہیں پکڑنا۔ کل ایک سیلیبریٹی کی میں نے تصویر دیکھی تو میرا بڑا جی چاہا کہ اگر میری ان سے ملاقات ہو جائے تو میں ان کو کم از کم حلق اور قصر کا مسئلہ ضرور بتا دوں۔ اللہ کرے کہ اس پہ عمل کرتے ہوں، اس کو کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ تو حالت احرام میں بیوی کا بھی ہاتھ نہیں پکڑنا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے علماء کرام کی تقلید اور اتباع ضروری ہے۔ یہ مسائل علماء ہی بتائیں گے۔ ماڈرن مسلمان، جدید مسلمان، ان باتوں تک ان کی پہنچ نہیں ہے۔ اچھا، ولم یفسق، اور نہ ہی کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کے واپس لوٹے گا جیسا اس دن تھا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے حج کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو، یہ تڑپ، یہ کسک، یہ سوچ ہمارے دل میں ہو، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، العمرۃ الی العمرہ کفارہ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کفارہ ہو جاتا ہے، اور اس کے درمیان گناہوں کا سے دور رہنا یعنی حج مبرور، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اب ہم حج کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو حج ہے، جو عین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کے مطابق ہے، تو اس کو اس عاجز نے کافی سمپلیفائی کیا ہے، جو ہمارے یوٹیوب پہ بھائی بہن واچ کریں گے ان کے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی۔ سب سے پہلی چیز مجھے تعلیم الحق لا دیجیے اور غسل کا باب بھی نکال دیجیے گا۔ سب سے پہلی چیز نیت، کہ ہر کام میں نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو کام بھی کریں ایسے مسلمان، دو چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور کوئی میرا مقصد نہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ آپ سب صاحب علم ہیں، آپ سب کلام پاک کی تفسیر سن رہے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں تقویٰ کے اوپر، بار 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 بار، کثرت ذکر کے اوپر، اتباع سنت کے اوپر۔ اچھا، تو ایک وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو میں نے یہ جو حج کا احرام باندھ رہا ہوں یا آپ باندھ رہے ہیں، یہ جو بھائی اور بہن باندھ رہے ہیں، تو یہ اس میں اس لیے نہیں کہ جزاک اللہ بیٹا، اس لیے نہیں کہ فیس بک پیج کے اوپر پکچر پوسٹ کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا ہے، پھر تو میرے حساب کتاب میں تو اجر وغیرہ کی کوئی بات نہیں رہی، پھر تو دنیا کے لیے ہو گیا وہ سب کچھ۔ نہیں، میرا یہ حج فرض ہے مجھ پہ، یا میں نفلی حج کر رہا ہوں۔ پہلا حج فرض ہوتا ہے، باقی جتنے بھی حج ہیں وہ نفلی ہو جاتے ہیں، تو یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور دوسرا عمل یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو سب سے پہلی چیز ہے نیت، دوسرا توبہ، کہ میں نے اب اللہ تعالیٰ مجھے حج کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، اب میں نے گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے، میں نے ایک نئی زندگی، ایک نئی اسلامی، ایمانی اور قرآنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اچھا، تو توبہ کرنی ہے اپنے سارے گناہوں سے، پھر استخارہ کریں۔ تو کل بھی مجھے کسی صاحب نے کہا آپ استخارہ کریں، چند دن پہلے میں نے کسی اور کے لیے استخارہ کیا، تو کل ایک صاحب نے مجھے اور کہا آپ استخارہ کریں، تو میں سوچ رہا تھا رات کے آج صبح، میں نے کہا یہ نہ کہہ دیں کہ اب آپ نماز بھی میری پڑھ دیا کریں۔ تو خود استخارہ کرنے کی، اس عاجز گنہگار کا یہ معمول ہے کہ عشاء کی 2 سنتوں کے بعد 2 رکعت میں استخارے کی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، کسی نہ کسی چیز کے بارے میں استخارہ کرتے رہا کریں، اس کو اپنی عادت بنا لیں، اور دعا استخارہ انشاءاللہ اس پہ لے آئیں اپنے فون کے اوپر، اور اس کو یاد بھی کر لیں تو زیادہ، اور اس کے معنی پہ غور کریں تو توحید ٹھیک ہو جائے گی، عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، استخارہ کریں میں نے کس ٹریول ایجنٹ کے ساتھ جانا ہے، کون سی ڈیٹس، کتنے دن کے لیے جانا ہے، تو یہ استخارہ کریں۔ حج کے جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں، 3 فرائض ہیں حج کے، ان کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ آپ حضرات اگر چاہیں تو کرسیوں پہ بیٹھ سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ نمبر 1 احرام کا باندھنا حج کی نیت سے، نمبر 2 وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت۔ اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ وہ خادمین حرفین شریفین ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اوور دا ایئرز، حاجیوں کے لیے حج کو انہوں نے بڑا آسان کیا ہے، لاکھوں لوگ حج اور عمرے کرتے ہیں، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر دے۔ تو وہ جو حاجی بیمار ہو جاتے ہیں
تو ان کو ہیلی کاپٹر پہ وہ ان کو لے جاتے ہیں اور ہیلی کاپٹر عرفات سے اڑوا دیتے ہیں اور وہ حاجی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہوتے ہیں عرفات میں. تو یہ مقصد ہوتا ہے ان کا. تو 3 حج کے فرائض ہیں. پھر حج کے جو رکن ہیں وہ 2 ہیں جن پہ حج کھڑا ہے. ایک طواف زیارت اور دوسرا وقوف عرفہ. اب حج کے 6 واجبات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ کو اب تو پتہ ہے نا کہ واجب کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ واجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کو آپ کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. اچھا، تو واجب نمبر 1 وقوف مزدلفہ. نمبر 2 صفا اور مروہ کی سعی کرنا. نمبر 3 رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا. نمبر 4 جو حج قران یا حج تمتع کر رہا ہو اس کے لیے قربانی کا کرنا. اور نمبر 5 حلق اور قصر. تو اس کی طرف میں آتا ہوں کہ حلق اور قصر کی کیا ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت ضروری ہے. اچھا، حج کی سنتیں کہ جو حج افراد کر رہا ہے یا وہ آفاقی. ہم لوگ سب چونکہ سعودیہ میں نہیں رہتے تو ہم کیا ہیں؟ آفاقی ہیں. پوری دنیا کے مسلمان جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ آفاقی ہیں. اس کے لیے حج قران اگر کر رہا ہے تو طواف قدوم کرنا. طواف قدوم میں رمل کرنا، چونکہ احرام جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے 4 شوط میں رمل کرنا ہوتا ہے. پہلوانوں کی طرح چلنا، جو چکر ہوتے ہیں. اچھا، امام کا 3 مقام میں خطبہ پڑھنا تو وہ ہمارے لیے عام مسلمانوں کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. نمبر 4 اچھا 9 ذی الحج کی رات کو منی میں ٹھہرنا. 8 کو منی میں چلے جانا. ٹھیک ہے، اور منی میں ٹھہرنا کیوں؟ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. منی بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت نورانیت ہے وہاں پہ. اس کے جو پہاڑ ہیں اتنے نورانیت ہے ان میں. اور یہ عاجز گناہگار جب بھی وہاں جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، میرے جنتی والدین کی دعائیں، میرے بزرگوں کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا وہاں کی حاضری نصیب فرمائی. تو جب بھی میں منی کے پہاڑوں کو دیکھتا ہوں بڑی محبت سے تو کہتا ہوں یہ وہ پہاڑ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی ہے، جنہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی زیارت کی ہے، جنہوں نے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، صحابہ کی زیارت کی. تو بہت مبارک اور بڑی خوبصورت جگہ ہے منی، ماشاءاللہ. اچھا، اور سورج نکلنے کے بعد 9 کو عرفات کے لیے جانا. 8 یعنی منی سے عرفات میں امام کے چلنے کے بعد چلنا تو یہ بھی اپلیکیبل نہیں ہے اب، چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. وقوف مزدلفہ واجب بھی ہے اور سنت بھی ہے. عرفات میں غسل کرنا تو ضرور کرنا چاہیے. آج کل گرمیوں کے دن ہیں تو اس کا راز میں آپ کو بتاتا ہوں. خیر ابھی تو کورونا کی وجہ سے ڈفرینٹ سچویشن، لیکن جس ٹینٹ میں بھی آپ ٹھہرے ہیں نا عرفات میں، جو قریبی باتھ روم ہے اس کو بائی پاس کر جائیں، وہ ہمیشہ کراؤڈڈ ملے گا. آگے بڑھے جائیں، لیکن بی ویئر آف یور سراؤنڈنگس تاکہ یو ڈونٹ گیٹ لاسٹ، کھو نہ جائے.
تو اس کے بعد کا جو باتھ روم ہوگا وہاں کوئی رش نہیں ہوتا. تو انسانی نیچر ہے جو قریبی باتھ روم ہے اسی کی طرف جاتے ہیں, وہ بڑی لائنیں ہوتی ہیں. یا میں آپ کو راز کی باتیں بتا رہا ہوں. اب آ جا کے آپ آرام سے آپ شب پانی بہا سکتے ہیں. چونکہ حالت حرام میں ہوتے ہیں تو میل تو نہیں اتار سکتے, آپ ربنگ وغیرہ نہیں کر سکتے, لیکن پانی آپ اپنے جسم پہ بہا سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے, اور آٹومیٹکلی اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے آپ کا. ایام منی میں رات کو منی میں ٹھہرنا. تو آج کل تو لوگ اکثر عزیزیہ چلے جاتے ہیں, ماڈرن ہو گئے ہیں لوگ, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ منی میں ٹھہریں. اچھا, اور منی سے واپسی پہ وادی مقصد میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا. اچھا, احرام. جب احرام حج کا باندھا جاتا ہے تو یہ کتاب میں نہیں لکھا, اس میں تو یہ کہ غسل کریں, مستحب ہے, لیکن غسل چونکہ کرنا ہی ہے تو غسل جنابت والا غسل کر لیں, اور اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہو جائے گا سب لوگوں کو. غسل جنابت, جی, اللہ اکبر کبیرہ. جی, غسل جنابت اس کے 3 فرائض ہیں. جی, غرغرہ کرنا, اور ناک میں پانی ڈالنا, اور تمام بدن پہ پانی بہانا. آپ کے یہ حصے, پاؤں کے یہ درمیانی حصے, کوئی سارا بال جو ہے سر آپ کا, وہ اگر لمبے بال ہیں تو اسکیلپ پورا ویٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور دھنی کے اندر پانی نہیں جاتا تو آپ کو ویٹ کر کے دھنی کے اندر پانی ڈالنا, خاص طور پہ آفٹر پیپل بیکم انٹیمیٹ ود دیئر وائفس. تو دونوں میاں بیوی کو اسی طرح غسل دینا تب پاک ہوں. اور جب خواتین ایام سے پاک ہوں تو تبھی اسی طرح غسل دینا ہے. اور اس کی 5 سنتیں ہیں. دونوں ہاتھ دھونا اپ ٹو یور ریسٹس, واشنگ ہینڈ اپ ٹو یور ریسٹ, یہاں تک دونوں ہاتھ دھونا. استنجا کرنا, جسم پر بدن یا نجاست لگی ہو تو اس کو دھونا. ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا, نیت بہت ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت نرم مزاج انسان تھے, اس لیے ان کے فتاوی میں نرمی بہت ہے, اللہ ان کے درجات عالیہ کو بلند کیا, مگر نیت میں انہوں نے بہت تاکید اختیار کی ہے. بہت اسٹرکٹ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 4, بدن دھونے سے پہلے وضو کرنا. اور نمبر 5 تمام تمام بدن پہ 3 دفعہ پانی بہانا. تو اس طرح نہیں, اگر آپ نے حج عمرے پہ گئے تو اس طرح غسل کریں آپ, اور ویسے بھی اپنا معمول بنا لیں کہ ایسے ہی غسل کریں, زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, تاکہ شرن ہم پاک رہیں اور ہماری ساری عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. اس کے بعد حج کا احرام کی نیت یہ ہے, تو اس وقت ہم حج کے احرام کی نیت نہیں کر رہے ہیں, سب مسئلہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بڑا نازک معاملہ ہے. لیکن جب حاجی حج کے لیے جائے گا اور احرام باندھے گا تو اس وقت یہ الفاظ وہ کہے گا, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ, وہ اس طرح نیت کرے گا جب وہ حج کا احرام باندھے گا کہ اے اللہ میں اس حج کی نیت کرتا ہوں تو اس کو آسان کر دے اور اس کو قبول کر لے مجھ سے. عمرہ کی نیت جب کریں گے تو یہ کہیں گے, اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں اس عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو مجھ سے قبول فرما. تو یہ حج کی نیت ہوتی ہے. اس کے بعد 3 دفعہ تلبیہ کہے گا, تو آپ بھی میرے ساتھ کہہ لیں, لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس وقت یہ نیت کر لے کہ یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیری ذات اور صفات میں نہ کوئی رسول شامل ہے، نہ کوئی نبی شامل ہے، نہ کوئی صحابی شامل ہے، نہ کوئی ولی شامل ہے، نہ کوئی بت شامل ہے. اس وقت یہ نیت کرے تاکہ توحید الوہیت اور توحید خالص کی لذت محسوس کر سکے. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں حج اور عمرے بھی کر لیے اور بعد میں معاذ اللہ ربنا لا تجعلنا منہم غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کی تیکرائی پہ پانی پھیر دیا. ایسا نہ کرے. مسئلہ توحید سمجھے، وقت نکالے اس کے لیے. جو موحد مسلمان ہیں ان کی صحبت میں آ کے بیٹھے. اس کا تیرا علاج صحبت کے سوا کچھ بھی نہیں. اچھا، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے. یہ بھی آپ میرے ساتھ پڑھ لیں. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. اچھا، اس کے بعد یہ شخص محرم ہو جاتا ہے اور اس پہ احرام کی ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، عورت کا احرام. عورت کا احرام یہ ہے کہ عورت کے لیے سر ڈھانپنا ضروری ہے. بعض خواتین چونکہ آج کل مسلمان دین کا علم حاصل نہیں کرتے، دین کا علم حاصل کریں علماء کرام سے. ٹھیک ہے جی، جو روایتی ٹریڈیشنل علماء ہیں ان سے دین کا علم حاصل کریں جو آپ کو صحیح مسئلے بتائیں گے. اچھا، بعض عورتیں حالت احرام میں اوپر مسح کر لیتی ہیں، جس سے وضو نہیں ہوتا. آپ ماشاءاللہ آپ کو تو مسائل پتہ ہے سارے، ٹھیک ہے نا. اس سے وضو نہیں ہوتا. عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ اور حجاب اتارے اور اپنے سر کے اوپر 1/4 سر پہ مسح کرے، تب اس کا وضو ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے بات سمجھنا. اچھا، عورت سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے، جائز ہے. رنگین بھی پہن سکتی ہے مگر زعفران والا نہیں کہ جس سے خوشبو آتی ہے. عورت احرام میں زیور، موزے اور دستانے بھی پہن سکتی ہے. ٹھیک ہے. جو چیزیں احرام میں منع ہیں کہ میاں اور بیوی صحبت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. حالت احرام میں فلا رفسا، رفس نہیں کرنا، وہ بات بھی نہیں کرنی، اس نظر سے بھی بیوی کو نہیں دیکھنا. بیوی کو نہیں دیکھ سکتے تو جو غیر محرم عورتیں ہیں پاس. اور اس وقت نیت یہ کر لے، اس فارمولے پہ یوٹیوب کے ذریعے اپنے بھائیوں کو بھی بتا رہا ہوں اور بہنوں کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں اور آپ سب کی بھی خدمت میں. یہ میں نے تزکیۃ النفس کی فیلڈ پہ چل کے یہ نعمت پائی ہے کہ اپنی حلال بیوی کے علاوہ ہر عورت کو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ماں، بہن اور بیٹی کی نظر سے دیکھیں. تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں اپنے آپ. ٹھیک ہے. اچھا، ہر قسم کے گناہ سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے، خشکی کے جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے،
خشکی کے شکار کو بھگا بھی نہیں سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے. جب ہم جاتے ہیں نا سعودیہ میں، حالت احرام میں ہوتے ہیں، تو فوراً ہم صابن سے دھونا شروع کر دیتے ہیں لاشعوری طور پہ. اس سے دم تو نہیں واجب آتا، لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ جب احرام اتاریں تو $50-100 ریال صدقہ کر دیں اس نیت سے. ٹھیک ہے. اچھا، اور انشاءاللہ اس سے اس کی تلافی ہو جائے گی. اچھا، حج سوپ ملتے ہیں، وہ استعمال کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے. ان میں خوشبو نہیں ہوتی، لیکن اس عاجز کا یہ ہے طریقہ کہ میں حالت احرام میں صابن استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اس حالت میں، اس پراگندہ حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، بال بھی نہیں کاٹ سکتے، سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، انڈر کے ویئر نہیں پہن سکتے. مجھے اس لیے ماڈرن اسلام سے بہت ڈر لگتا ہے. بار بار زور دیتا ہوں کہ علماء کرام والا جو اسلام ہے اس پہ چلے. انڈر ویئر نہیں پہن سکتے، احرام نام ہے، صرف بیلٹ پہن سکتے ہیں، وہ بھی اب تاکہ وہ نیچے جو آپ نے باندھا ہوا حصہ انسلا کپڑا وہ ٹھہرا رہے، اس لیے اجازت، اس کا جواز ہے. ٹھیک ہے، مگر انڈر ویئر نہیں پہن. احرام کس چیز کا نام ہے؟ 2 انسلے کپڑوں کا نام ہے، انٹیلڈ کلوتھس ان کا نام ہے. تو نو انڈر ویئر. انڈر ویئر سے دم واجب آ جائے گا. بعض یہاں امریکہ میں ماڈرن ایزی حج پیکج، وہ اتنا حج آسان بنا دیتے ہیں کہ وہ احرام کے ساتھ انڈر ویئر بھی دیتے ہیں. یہ عزت میرے مشاہدات میں آئی ہے، اس لیے اس کا نو انڈر ویئر. ہوائی چپل پہننی ہے، وہ چپل نہیں پہننی جس سے پاؤں کی ہڈی چھپ جائے، وہ نہیں پہننی، ہوائی چپل پہننی. اور بٹن والا احرام بھی نہیں پہننا. ٹھیک ہے نا. اور وہ سیفٹی پن بھی نہیں لگانی. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب چیزیں نہیں کرنی. اچھا، طواف. جب آپ عمرہ کر رہے ہیں تو جب آپ طواف شروع کریں گے تو جو ہی آپ نے طواف شروع کیا آپ کا تلبیہ موقوف ہو جاتا ہے، تلبیہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں بات کر رہے ہیں حج کی، وہ تو میں نے ضمن عرض کر دیا. طواف اللہ سعودی حکومت کو، میں تو ان کو بہت دعائیں دیتا ہوں. مجھے تو امام کعبہ سے بڑی محبت ہے، مجھے تو مسجد نبی شریف کے جو امام ہیں ان سے بڑی محبت ہے. میں تو ان کی دعائیں باقاعدگی سے سنتا ہوں تہجد کے وقت. جب میں آتا ہوں نا مسجد تو ان کی دعا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لگی ہوتی ہے جب آپ اذان دیتے ہیں، اور ان پہ آمین کہتا ہوں. وہ اتنی پیاری عربی میں، اکثر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہم مانگے ہوتے ہیں. اب ہم نے عربی تو سیکھی کوئی نہیں، اور کسی شریف آدمی نے یہ بتا دیا کہ امام کعبہ معاذ اللہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یا اللہ خیر. جہالت کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے. یہ جہالت کا نشہ ہے. یہ سب اہل بدعت کا کیا دھرا ہے. عوام اگر امام کعبہ کی نفرت آپ نے ڈال دی ہے پھر کیا بچے آپ کے پاس؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے امام کعبہ کے پیچھے، اور اللہ آپ سے کتنا ناراض ہے کہ اللہ نے آپ کو ان کے پیچھے نماز سے محروم کر دیا، کیونکہ آپ نے شرک و بدعت کو اپنا، توحید کو آپ نے شرک سے بدلا، بدعت کو آپ نے، اور سنت کو آپ نے کس سے بدلا؟ کھانے پینے سے. یہی ہے مسئلہ، اور کیا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. ایسا نہیں کرنا چاہیے.
امام کعبہ کا بہت بلند مقام ہے. مسجد نبوی شریف کے جو امام ہیں ان کو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آ کے انسٹرکشنز دیتے ہیں. عبد الرحمن حذیفی، پھر بات لمبی ہو جائے گی. میرے دل میں ان کی بہت محبت ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ان سے ملتے ہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے معاملے فرمائے. اچھا، تو آپ جب داخل ہوتے ہیں اور بیت المسجد الحرام میں آپ داخل ہوئے، اپنے دائیں قدم اندر رکھا، دعا پڑھی، اور اس وقت آپ کو جب بیت اللہ شریف نظر آئے گا تو اس وقت آپ جب دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوتی ہے. ضرور دعا مانگنی چاہیے. خود بخود آنسو آ جاتے ہیں، خود بخود آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یا اللہ سبحانہ و تعالی، خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو دعا مانگے گی قبول ہوتی ہے. تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والی دعا مانگی. اور وہ دعا کیا ہے؟ یا اللہ آج کے بعد میں جو بھی دعا مانگوں وہ قبول ہو. کیا جی؟ کیا گال بڑی ہے؟ کوئی نہیں، دل لگی نا گال. ماشاء اللہ، کیا پیاری بات کی. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں. اللہ کی لامحدود رحمتوں کا نزول ہو ان کی. کیوں جی؟ آپ تو ماشاء اللہ سید ہیں، عامر رسول ہیں سلمان صاحب. دل لگی ہے، بات دل کو لگی ہے نا. یا اللہ آج کے بعد میں جو بھی دعا مانگوں قبول. اس کے بعد جہاں پہ باب الفہد ہے، وہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. اور اس کی نیت یہ ہے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. یا اللہ میں نیت کرتا ہوں اس طواف کی، اس کو آسان کر رہا ہوں. پھر آپ نے حجر اسود کی طرف کا استلام کرنا ہے. چونکہ رش بہت ہوتا ہے تو آپ اس کو چوم نہیں سکتے، تو شریعت نے آپ کو رخصت دے دی ہے، آپ استلام کر سکتے ہیں. اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یوں چومنا ہر شوط کے اوپر جب آپ حجر اسود سے گزریں گے. حدیث شریف کا مفہوم ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کے اوپر 120 رحمت نازل فرماتے ہیں. 60 طواف کرنے والوں کے اوپر، 40 نماز پڑھنے والوں کے اوپر، اور 20 جو وہاں بیٹھ کے بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. بوڑھے لوگ بیچارے طواف نہیں کر سکتے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ، میں نے وہ حج دیکھے ہیں، میں نے وہ ایام دیکھتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یقین مانی، یہ اللہ کی توفیق ہے. جب بھی حج ذوالقعدہ شروع ہوتا ہے نا، بس مجھے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی لگتا ہے، دل کرتا ہے پر لگ جائے اور میں اڑ کے وہاں پہ پہنچ جاؤں. یا اللہ تیرے کو کتنے خوش نصیب بندے اور بندیاں ہیں جن کو تو حج کے لیے بلاتا ہے. اور یہ بھی سنا ہے ان حضرات سے کہ یہ غالباً ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور عالم ارواح نے جتنی دفعہ لبیک کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اتنے حج اس نے کیے. اللہ ہمیں یہ ذوق، یہ شوق، یہ تڑپ نصیب فرمائے. اچھا، باوضو ہو کے طواف کرنا ہے. اول 3 چکروں میں نے پہلے کہا تھا 4 تو غلط تھا. 3 چکروں نہیں، رمل کی وہ چیز ٹھیک تھا، رمل 4. استباع جو ہے پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے. استباع وہ اچھا، وہ یہاں سے دائیں طرف سے آپ نے اس کو یوں احرام کو یہ دائیں طرف سے، ٹھیک ہے. استباع. اچھا، رمل پہاڑوں کی طرح، پہلوانوں کی طرح چلنا اور دنیاوی گفتگو نہ کرنا، یہ مکروہ ہے. طواف ہو تو جائے گا مگر
سیل فون اٹینڈ ہو رہے ہیں، کالیں ہو رہی ہیں، کتنے چکر پہ ہوں بھائی، اللہ سے لو لگاؤ شریف آدمی. طواف قدوم یہ آفاقی کے لیے سنت ہے. اچھا، طواف زیارت اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں، اور پھر طواف صدر جس کو طواف وداع بھی کہتے ہیں، تقریباً ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ ختم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد زمزم پینا ہے. جب آپ نے طواف کر لیا تو اس کے بعد سنت کیا ہے؟ تو ہم نے اپنی زندگیاں انشاءاللہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار لی ہے. ہر بات میں سنت کا خیال رکھنا ہے کہ اس کام میں جو بھی کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ میول پہ بیٹھے، گھوڑے پہ بیٹھے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو آپ نے دعا پڑھی ہوگی. تو ہم گاڑی میں بیٹھ کے دعا پڑھیں سنت کی نیت سے تو ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو زمزم پینا ہے، اور زمزم ہوتا ہے بہت ٹھنڈا. مدینہ منورہ میں کولڈ اور وارم دونوں بوتلز ہوتی ہیں، لیکن مسجد الحرام میں ٹھنڈا ہوتا ہے، اکثر گرا پکڑا جاتا ہے. تو احتیاط کے ساتھ، لیکن پیٹ بھر کے پی. اور زمزم کے فضائل اگر میں نے ابھی بیان کرنے شروع کیے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس کو میں ابھی نہیں چھیڑتا. زمزم ایک غذا ہے، ایک ڈائٹ ہے. صرف یہ پانی نہیں ہے، صرف لیکوڈ نہیں ہے. اور اگر کوئی بالفرض یقین کے ساتھ زمزم پیے، صرف زمزم، اور اپنا یہ، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں، ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن لوگوں نے مسجد الحرام میں ان کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا اور وہ صرف زمزم پہ گزارا کرتے تھے. اور زمزم ایک ڈائٹ ہے، اور اس کی دعا اللہم انی اسألک علما نافع ورزقا واسع وشفاء من کل داء. ٹھیک ہے جی، یہ دعا ہے، آپ نے پڑھنی ہے. اس دعا کو ویسے بھی پڑھا کریں، اپنی دعا میں شامل کر لیں انشاءاللہ. اچھا، زمزم پینا ہے. جب آپ حج پہ جائیں تو اگر امریکہ سے آپ جا رہے ہیں تو 2 ٹائلینول اور 1 کلیریٹن تو ضرور لے آؤ ہر روز حج کے ایام میں. اس کا اہتمام فرمائیں. الرجی میڈیکیشن یہ ہو. اور پھر آپ صفا اور مروہ کی صحیح شروع کرتے ہیں. صفا پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، یہ 7 چکر ہیں. صفا پہ شروع ہوں گے اور مروہ پہ کھڑے ہوں گے، اور اس کی نیت ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جس سے اللہ نے ابتدا کی، میں بھی اس سے شروع کرتا ہوں. اچھا، اور جب بھی آپ صفا پہ پہنچے تو وہاں پہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے. مروہ پہ پہنچے تو وہاں پہ دعا کرنی ہے. کچھ تھوڑی دیر ٹھہرے. کوئی دعا نہیں آتی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ مانگیں. اور اس پہ پیاس لگ جاتی ہے تو زمزم پڑا ہوتا ہے، پی سکتے ہیں، اس کا جواز موجود ہے انشاءاللہ. اچھا، واجب الطواف میں بھول گیا. طواف کے اینڈ میں آپ نے واجب الطواف پڑھنے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے کہ مسجد الحرام میں پیچھے جا کے آرام سے پڑھیں. مقام ابراہیم پہ کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. اٹس لٹرلی ناٹ پاسبل. میں نے خود دیکھا ایک صاحب کو، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہی انسسٹڈ کہ اس نے اتنا رش ہے، اور اس نے کہا میں نے مقام ابراہیم پہ ہی نوافل پڑھنا. اور میں نے اسے دیکھا، خود سفید شرٹ اور پینٹ اس نے پہنی ہوئی تھی، اینڈ ہی ٹوک اے فلائٹ. خود میں نے اس کو ہوا میں اڑتے دیکھا. بعد میں کیا ہوا مجھے نہیں پتا. وہاں تو آپ گر جائیں تو اٹھ نہیں سکتے،
اتنا سرج ہوتی ہے، اتنا کراؤڈ ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جب علماء نے مسائل استنباط کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کا آپ ہوٹل کے روم میں بھی واجب الطواف ادا کر سکتے ہیں، اس کا بھی اجازت دی علماء نے. ٹھیک ہے نا. تو جہاں شریعت نے سہولت دی ہے وہاں سہولت سے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اب آپ نے تو پچھلے سال کیا تھا، یاد آ رہا ہے نا سب کچھ. ایسا دل کر رہا ہوگا کبھی چلا جاؤں وہاں پہ. یقین مانیے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ 2 شہر بنائے ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ المنورہ. واہ میرے اللہ واہ. اچھا، اب آپ نے احرام باندھ لیا، 8 کو آپ منی میں آ گئے. عجیب رونق ہوتی ہے وہاں پہ، لیکن اس سب چیزوں کو میں بائی پاس کر رہا ہوں. پھر ہم 9 کو پہنچتے ہیں عرفات میں. عرفات میں عجیب منظر ہوتا ہے، سبحان اللہ. تقریباً زور کے وقت پہنچتے ہیں یا اس سے تھوڑا پہلے. آرام وغیرہ کرتے ہیں اپنے ٹینٹ میں، جو آپ کا ٹریول ایجنٹ جس ٹینٹ میں آپ کو لے جاتا ہے وہاں پہ آپ آرام کریں، کھائیں پیئیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر آپ شاور لیں. تو وہاں پہ زور اور اثر کا مسئلہ ہے، بعض کمبائن کرتے ہیں بعض نہیں. ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہمارے علماء نے ان کے کافی شفیع مدلل دلائل دیے ہیں کہ ہر نماز اپنے وقت پہ آپ ادا کریں. اس کو کہتے ہیں جمع صلاتین. ٹھیک ہے جی. بعض لوگ جو سلفی حضرات ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. وہ نمازیں جمع کرتے ہیں. ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک آپ جمع صلاتین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے زور میں ادا کرنی ہے، اثر میں ادا کرنی ہے. زور ختم ہو رہی ہے بالفرض 6 PM پہ زور کا وقت ختم ہو رہا ہے، اثر شروع ہو رہی ہے. تو آپ 5:50 پہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں زور کو ڈیلے کر دیں، 5:50 پہ زور ادا کریں یا 5:45 پہ، اور جو ہی آپ زور سے ختم ہوئے تو اثر کا وقت داخل ہو گیا تو اثر ادا کر لیں. یہ ہے. تو ہم سب کی رائے کا احترام کرتے ہیں. کسی کی ہم وہ سبحان اللہ کسی کے بارے میں نامناسب باتیں ہم نہیں کہہ رہے. میرے استاد مولانا عبدالمتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے حدیث کی کتب پڑھی، وہ جب ہمیں حدیث کی کتابیں میں نے ان سے پڑھی تو وہ بڑے معتدل تھے. وہ ہمیشہ اہل حدیث حضرات کا ذکر بڑے اچھے انداز میں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی اہل حدیث حضرات سے بڑی محبت ہے. ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے مسلمان ہیں. اللہ ان کی عبادات کو بھی قبول فرمائے. لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کے یہ دلائل ہیں کہ آپ زور میں پڑھیں گے، اثر میں پڑھیں گے. لیکن اکثر لوگ زور اور اثر کو وہاں پہ جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ وہاں پہ کیا عبادت ہے؟ تلاوت کلام پاک، استغفار، درود شریف اور دعا مانگو. جس شخص نے اپنی عادت بنا لی ہے نا کہ وڈ برج ورجینیا میں اس کو دعا مانگنے کی نعمت مل گئی ہے، تو وہاں پہ بھی دعا مانگے گا. اور جو اس نے وقت انویسٹ ہی نہیں کیا تعلق باللہ پہ، اس نے اپنے قیمتی لائف سٹائل سے اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں نکالا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی وقت. آپ حضرات اب کتنی قربانی دے رہے ہیں، اللہ آپ کو جزا خیر دے. میں آپ کو بڑی کثرت سے دعائیں دیتا ہوں. تو وہ وہاں پہ بھی جا کے پھر خالی ہے اور بولی ہے، خالی تو بولی. وہ یہاں کبھی کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا اپنے سیل فون کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. افسوس ہے اس مسافر مستر کے حال پہ. افسوس ہے اس مسافر مستر کے حال پہ، تھک ہار کے رہ گیا ہو جو منزل کے سامنے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آدمی وہاں جا کے بھی خالی لوٹ رہے. تو اس لیے لمبی دعائیں مانگنا اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے. فجر کے بعد، مغرب کے بعد دعائیں
تہجد کے بعد فرض نماز کے بعد تھوڑا بیٹھے کریں، اللہ کے ساتھ لو لگائیں، تو وہاں پہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ کوئی فارسی میں مانگ رہا ہے، کوئی عربی میں مانگ رہا ہے، کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے، کوئی فرانسیسی میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی ہندکو میں مانگ رہا ہے، کوئی جرمن میں مانگ رہا ہے۔ عجیب سما ہوتا ہے، عجیب سما ہوتا ہے، اور لوگ، اور یقین مانیے اس دن شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی ہے، یوں اللہ، آپ کا یہ حصہ بھی نظر آ رہا تھا، یوں آپ نے دعا مانگی گھنٹوں، غالباً 5 گھنٹے، اللہ عالم، گھنٹوں لمبی دعا، تو وہاں پہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اور الحج عرفہ، عرفات میں پہنچ کے حاجی آدمی حاجی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے مغرب کے بعد نکلا جاتا ہے اور مزدلفہ آیا جاتا ہے۔ مزدلفہ میں جب حاجی پہنچتا ہے تو تھک، اب 2 دن سے احرام باندھا ہوا ہے اس نے، تھک کے چور ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی پچھلے سال، آپ یہ غلطی نہ کیجیے گا، یوٹیوب کے ذریعے بھی پیغام دے رہا ہوں، کبھی عرفات سے چل کے مزدلفہ نہ آئے، اٹس اے ویری لانگ واک، بیچ میں جنگل آتا ہے۔ میں اب بھی جب سوچتا ہوں نا تو میری اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تو نے بچا لیا۔ تو بس پہ ہی آئے، پھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ آپ چٹائیاں وغیرہ ملتی ہیں مکہ مکرمہ سے، وہ لوگ لے لیتے ہیں سونے کے لیے، تو وہاں مغرب عرفات میں ادا نہیں کی جاتی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مغرب مزدلفہ میں آ کے ادا کی جاتی ہے، رات 12 بجے پہنچے تب بھی مغرب نہیں ادا کی جائے گی، اور وہ قضا نہیں ہوگی۔ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد حاجی سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل، انہوں نے بھی دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ صحیح حدیث میں دعائی ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی ضعیف فقوینی و انی ذلیل فعزنی و انی فقیر وارزقنی۔ سب فقیر ہیں، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، پڑھ لیں میرے ساتھ، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، سب نے سجدے میں گر کے یہی عرض کی، یا اللہ تو نہیں تو اور مشکل کشا کون ہے؟ داتا الوہاب وہی ہے، وحدہ لا شریک اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ باقی انبیاء، رسل، صحابہ، اولیاء، صالحین سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب فقراء۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، میں جی ملینئر ہوں، فائن، میں جی ٹریلینئر ہوں، فائن، میں تو جی نانے شبینہ کو تڑپتا تھا، کسی نیک آدمی نے مجھے حج پہ بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو کنکریوں پہ لٹا دیتے ہیں۔ ہاں، واہ میرے اللہ، عجیب۔ مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ پہنچے تو آپ نے آرام فرمایا، چونکہ آپ بہت تھک چکے تھے بتقاضۂ بشریت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آ کے ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ، ابھی ہم منی پہنچنے گے، پھر طواف زیارت اور طواف وداع ہے انشاءاللہ۔ رمیہ جوہرات رہتی ہے، شیطان کو بھی کنکریاں بھی ماری جاتی ہے، شیطان بہت اپسٹ ہوتا ہے۔ آج مجھ سے بہت اپسٹ تھا شیطان، کل میں شام بیٹھ کے تیاری کرتا رہا، آج اس کی پوری کوشش تھی
کہ میں یہاں نہ ہوں. میں سمجھ گیا تھا، میں نے کہا چکر چلا رہا ہے. میرا اللہ میری مشکل مجھے بتاتا ہے اس سے ہمیشہ. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک چکے تھے تو آپ لیٹے، آپ نے آرام فرمایا، اور آپ کی وہ دعائیں، بعض دعائیں عرفات میں قبول ہوئیں اور بعض دعائیں مزدلفہ میں قبول ہوئیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد مزدلفہ میں سبحان اللہ صبح صادق تک ٹھہرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور مرد کے لیے اگر وہ بیمار، مرد کے لیے واجب ہے، اگر نہیں تو دم دینا پڑے گا صبح صادق تک. عورت ہجوم کی وجہ سے اگر نہ ٹھہرے تو دم واجب نہیں ہے. ملم الحجاج میں یہی فتویٰ انہوں نے لکھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد فجر کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا ضرور مانگے، دعا مانگے اس وقت کہ یا اللہ، یہاں پہ صحابہ نے جو دعائیں مانگی، یہاں پہ ائمہ اربعہ نے جو دعائیں مانگی، محدثین نے جو دعائیں مانگی، اولیاء اللہ نے جو دعائیں مانگی، میں ان سب پہ آمین کہتا ہوں. اٹس اے گولڈن اپرچونٹی. اس کے بعد آپ وہاں سے ضرور واک کر کے آئے، کیونکہ وہاں بس کا انتظار کریں گے تو بہت کئی دفعہ انتظار کرنا پڑتا ہے. تو آپ واک کر کے جلدی پہنچ سکتے ہیں بیک ٹو یور ٹینٹ ان مینا. اب آپ جب مینا آتے ہیں تو آپ نے آج 10 ذی الحج ہے، ٹھیک ہے جی، 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، احرام باندھ کے مینا میں آتے ہیں، 9 کو عرفات میں جاتے ہیں، رات مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں اور وہاں پہ 70 کنکریاں چنتے ہیں. 70 سنت ہے. مزدلفہ سے، مینا سے کنکریاں نہیں چننی، وہ بدعت ہے، وہ مردود کنکریاں ہیں. کنکریاں کہاں چننی ہے؟ مزدلفہ سے 70. اچھا، وہ چن کے، اور جب آپ پہنچتے ہیں 10 کو بیک ٹو مینا، یہ 10 ذی الحج ہے، پوری دنیا میں لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں، حاجی کی عید نہیں ہوتی. حاجی نے 3 اعمال کرنے ہیں. نمبر 1، اس نے قربانی کرنی ہے، اپنا رمی کرنی ہے. ٹھیک ہے. جمرات، ان کو کہتے ہیں جمرات، جہاں پہ جمرہ کنکری کو کہتے ہیں، جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی. جمرہ عقبہ یہ مکہ مکرمہ کی طرف ہے. جمرہ کبرا اور جمرہ وسطیٰ ایک ہی چیز ہے، ایک کے 2 نام ہیں، ایک جمرہ کے 2 نام ہیں. جمرہ کبرا اور جمرہ وسطیٰ، اور جمرہ اخرى اور جمرہ اولا جو مسجد خیف کے قریب ہے، یہ بھی اس کا ایک ہی نام ہے. اسی جمرے کے 2 نام ہیں. اچھا، 10 ذی الحج کو آپ نے جمرہ عقبہ کی کنکریاں مار دیا آپ نے پہلے. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. اور ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو بھی اس حدیث کا پتہ ہے، لا حرج والی حدیث. لیکن اس کے باوجود ان کی رولنگ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد پہلے قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے. لیکن لوگ قربانی کی کنفرمیشن کے بغیر حلق کر دیتے ہیں. چونکہ ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے نا، تو نہیں، اس سے دم واجب آ جائے گا، اور دم اگر واجب آ جاتا ہے تو حج ناقص ہو جاتا ہے. تو 3 اعمال ہم نے کر دیا 10 ذی الحج کو، انشاءاللہ جب ہم آئندہ جائیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا. نمبر 1، سبحان اللہ، جمرہ اخرى کی رمی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جس کو جمرہ اولا بھی کہتے ہیں. نمبر 2، قربانی کرنی ہے. سب سے آسان ترین حج حج تمتع ہے، حج تمتع ہے. اور
چونکہ آپ سیدھا منورہ مدینہ منورہ، بعض لوگ سیدھا مدینہ منورہ جاتے ہیں، بعض لوگ مکہ مکرمہ پہلے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر سب سے آسان حج تمتع ہے، چونکہ آپ مدینہ منورہ سے جب آتے ہیں مسجد الحرام تو آپ عمرہ کرتے ہیں اور عمرے کا احرام کھول دیتے ہیں، ایزی ہو جاتے ہیں۔ حج قران میں آپ کا وہی احرام چلے گا جو آپ نے مدینہ منورہ پر، وہ لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے آسان ترین حج تمتع ہے۔ اچھا، قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے حلق اور قصر کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ ذرا اچھی طرح سمجھیں۔ میں نے ایک سیلیبریٹی کو کل دیکھا، ان کی تصویر یوٹیوب پہ، کہ حالت احرام میں انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کو ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ تو میرا بڑا جی چاہا کہ اگر میری ان سے ملاقات ہو جائے تو میں ان کو کم از کم حلق اور قصر کا مسئلہ ضرور بیان کروں، وہ میں ان کے بارے میں متفکر ہوں کہ ان کو کسی نے بتایا ہے یا نہیں۔ اچھے آدمی ہے، لیکن میں فکر مند ہوں ان کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ احرام جب آپ باندھ لیتے ہیں تو آپ محرم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حضرت آپ کو چائے میں خود بناؤں گا آج کل آ کے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھے آپ پہ ترس بھی آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو چائے میں ریچ پلانی ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا، آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محرم بن چکے ہیں۔ جس طرح یہاں وڈ برج ورجینیا میں نکاح ہوا، اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن کسی کی ہو، کچھ مسئلہ ہو گیا، بیوی چلی گئی نیو یارک، خامد ہے وڈ برج میں، سال گزر گیا ہے، لیکن ان اللہ وہ ابھی بھی منکوحہ ہے جب تک کہ خامد اس کو شرعی طریقے پہ ریلیز نہ کرے۔ میں وہ لفظ بولتے ہوئے میں ڈرتا ہوں، اس لفظ میں ڈرتا ہوں۔ یا اللہ خیر، اللہم اغفرنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ عورت محرم ہے، اسی طرح جس نے احرام باندھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محرم ہے۔ اب احرام سے اس نے حلال ہونا ہے، احرام سے اس نے حلال ہونا ہے۔ تو حلال ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ یا حلق ہے، ٹنڈ کرانا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں رحمت مانگی ہیں۔ کتنی؟ یہ بالوں کی کیا حیثیت ہے، پھر آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ 3 دعائیں رحمت یا قصر۔ اسی لیے میں ذرا پریشان ہوں حضرت کے بارے میں کہ ان کو کوئی یہ مسئلہ بتا دے کسی طرح۔ ایسے مجھے شک پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں شاید ان کو یہ مسئلہ پتہ ہے کہ نہیں، چونکہ آج کل وہ عمرے کے لیے آتے ہیں اور میرے دل میں ان کی بڑی عزت ہے، اور انہوں نے بال بھی بڑے خوبصورت رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ویسے ریسٹری امیجنیشن۔ قصر یہ ہے، قصر اتنے آپ نے پورے سر کے بال اپنے قصر کر کٹوانے ہیں۔ اگر آپ نے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، پورے سر کے بال کتنے؟ اتنے۔ اس کو کہتے ہیں قصر۔ قصر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دعا رحمت مانگی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ یا ٹنڈ کروائیں اور 3 دعائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں مل رہی ہیں، کیونکہ بالوں کی کیا حیثیت ہے، بال پھر آ جائیں گے۔ یا قصر کروائیں۔ قصر کتنی ہے؟ اب کیوں مجھے ماڈرن اسلام سے ڈر لگتا ہے؟ ہمیں یہ امامے اور داڑھی والا اسلام اور ٹخنوں سے اونچے پانچوں والا اسلام بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ وہ اسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، کیونکہ یہ اسلام صحابہ اکرام کا اسلام ہے، یہ اسلام علماء راسخین کا اسلام ہے، یہ اسلام اولیاء اللہ کا اسلام ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اسی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے کیوں ماڈرن اسلام سے ڈر لگتا ہے؟ ماڈرن اسلام میں یہ ہے کہ چند بال کاٹ دیے جائیں۔ کہ حضرت پہنچ گئے تنہائی تک، تہ تک پہنچ گئے، جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ اب جو چند بال کاٹے ہیں
تو اب یہ عند اللہ کیا ہے؟ ابھی بھی محرم ہے. اب یہ جب بیوی سے مباشرت کرے گا اولاد، اب یہ جائز نہیں ہے، اس کے اوپر ابھی تک پابندیاں ہیں جب تک زندہ رہے گا. اللہم احفظنا. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یوٹیوب کے ذریعے بھی عرض کر رہا ہوں کہ دین کا علم سیکھیں علماء کرام سے. یہ ماڈرن مسائل میں نہ پڑھیں، ٹھیک نہیں ہے. اکثر ماڈرن مسائل بہت غلط ہے. بہت بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، اب کیا ہے کہ اب وہ جب تک دم نہیں دے گا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، وہ اس وقت تک، لیکن اگر اس نے گناہ سمجھا ہی نہیں اس کو، وہ جب بیوی کے پاس جائے گا گناہ ہوگا. حالانکہ میاں اور بیوی کی جو ہے انٹیمیسی، یہ عبادت ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے. غسل جنابت جب آدمی لیتا ہے، جب پانی گرتا ہے تو گناہ چڑھتے ہیں. اللہ کے نام سے میاں اور بیوی نکاح کرتے ہیں نا، حلال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اچھا، تو بات سمجھ میں آ گئی ہے. تب آدمی کرتا ہے احرام سے حلال ہوتا ہے. اور اگر یوٹیوب کے ذریعے کوئی ایسا ہے صاحب، تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، hajsolutions.com، یہ دم دے دیں. اور وہ دم جو ہے آپ نے دینا ہے مسجد حدود حرم کے اندر. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں نہیں دینا. دم ادھر دینا ہے حدود حرم کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ احرام سے اترتے ہیں. اب آپ 10 ذی الحج کی شام ہے، آپ تھک چکے ہیں. 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے تک آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں. اگر اس حالت میں جائیں گے، پاؤں آپ کے سوج جائیں گے. ابھی کرونا از این ایکسیپشن، میں پچھلے سال تک کی بات کر رہا ہوں. اور ٹیکسی ڈرائیورز جو ہیں، ان کی یہ بڑے وہ ریٹس ہوتے ہیں، اور وہ 300 400 ریال مانگتے ہیں. اور جناب علی آپ کو چلنا پڑتا ہے، پیچھے اللہ کی مشیت کام کر رہی ہوتی ہے، گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ یورپ اور امریکہ سے جاتے ہیں وہ اپسٹ ہوتے ہیں بہت کہ ایسا کیوں ہے، اور وہ ادھر سعودیہ کو ٹھیک کرنے کے انالیسس شروع کر دیتے ہیں. اللہ مال والا فیس کو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہتر یہ ہے کہ 11 ہمارے عزیز دامت برکاتہم 11 کی رات کو طواف زیارت کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. اچھا، تو آپ نے اب طواف زیارت کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر خواتین کو چاہیے کہ حج کرنے سے پہلے ان خواتین سے مشورہ کر لیں، پردے کی باتیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور ان سے مشورے لے لیں تاکہ اس حالت میں ان کو ایام نہ آئے. کوئی دوائی وغیرہ لے لیں، جو بھی ڈیٹس آگے پیچھے ہوتی ہیں واللہ عالم. لیکن اگر عورت اس حال میں اس کو ایام آ گئے ہیں تو پھر ماڈرن اسلام کی بات آ جاتی ہے. نہیں، صحیح اسلام کہتا ہے کہ نہیں، آپ مسجد الحرام کے اندر نہیں جا سکتی جب تک کہ آپ پاک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کتنا ضروری ہے صحیح عقیدہ علماء کے ساتھ وابستہ ہو. اچھا، میں نے بڑے درد کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں. اللہ کرے وہ درد ریفلیکٹ ہو جائے. آمین. یہ تو میرے اللہ کے اوپر ہے. اچھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، دیٹس این ایکسیپشن ٹو دا رول. تو آپ جب طواف زیارت کر لیتے ہیں 12 کی مغرب سے پہلے، اور اس کے بعد اگر آپ نے حج تمتع کیا تو آپ نے صحیح بھی کرنی ہوتی ہے. طواف زیارت جب آپ کر لیتے ہیں، اب بیوی حاجی کے لیے حلال ہوتی ہے. ورنہ بیوی بھی حلال اگر طواف زیارت نہیں کیا. ٹھیک ہے، فرض ہے نا حج کا. اچھا، طواف زیارت کے بعد پھر آپ طواف وداع کریں اور آپ کا حج مکمل ہو گیا. اور طواف وداع جو ہے، سوری معاف کیجیے گا،
10 کے 11 کو آپ نے رمی کرنی ہے، اور رمی کس کی کرنی ہے؟ 10 کو آپ نے صرف رمی کی تھی جمرہ اخرى کی، جس کو جمرہ اولا بھی کہتے ہیں، لیکن 11 کو آپ نے زوال کے بعد، بعض لوگ زوال سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ خلاف سنت عمل ہے، اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان کی رمی نہیں ہوتی، دم واجب آ جائے گا۔ زوال کے بعد رمی کرنی ہے 3 شیطانوں کی، عقبہ، کبرا اور اخرى، یا عقبہ، وسطی اور اولا۔ تو اس کی رمی آپ کریں گے، اور رمی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں جو آپ نے اٹھائی تھی مزدلفہ سے، آپ نے 21 کنکریاں مارنی ہیں 11 کو، 7 کنکریاں پہلے شیطان کو مارنی ہے، اور پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان وردی للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان وردی للرحمن۔ ہاں جی، تو یہ ویسے وہاں پہ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے۔ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ واہ میرے اللہ، کیا پیارے الفاظ ہیں۔ اچھا، اس پہ اہل علم حضرات فرماتے ہیں یہ یوں اٹھا کے یوں مارتے ہیں، یہ طریقہ ہے، یوں اٹھا کے یوں آرام کے ساتھ۔ بعض حضرات یوں کر کے مار رہے ہوتے تو خلاف سنت عمل ہے۔ یوں آپ نے اٹھائی، اور پھر میں نے اپنے بڑوں کے ساتھ حج کیا ہے، اور یہ سیکھا ان کے ساتھ، یوں لے کے یوں 1 پھر 2، اور ایچ ٹائم آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان وردی للرحمن۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے کنکریاں مارنی ہے، اور جب آپ نے 7 کنکریاں مار لی پہلے شیطان کو جمرہ عقبہ، تو اس کے بعد آپ اتنا ٹھہریں کہ جتنا جو سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، تو اتنا تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تو میرے جیسے آدمی کو تو سورہ بقرہ پڑھنے میں بہت دیر لگ جائے گی، میں تو قرآن آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، حافظ نہیں ہوں، لیکن اتنا ٹھہرے چند منٹ، اور وہاں دعا مانگے، دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر رمی کے دوران جب آپ رمی کر رہے ہیں، جب شیطان کو مار رہے ہیں، وہ گناہ معاف ہوتا ہے جس نے حاجی کو جہنم کی آگ میں لے جانا تھا، وہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور پھر جمرہ کبرا میں بھی 7 کنکریاں مارنی ہیں 11 کو، اور پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور آخری جمرہ کے بعد جب آپ نے کنکری مارنی ہے تو دعا نہیں کرنی۔ تو کتنی ہے؟ 21، 11 کو اور 21 12 کو، 12 کو بھی وہی ہے زوال کے بعد، اور زوال کے بعد پھر آپ کنکریاں مار کے فوراً مینا سے نکل جائیں۔ اگر آپ، بعض اہل علم حضرات کہتے ہیں مغرب اگر ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں اگر صبح صادق ہو گئی تو 13ویں کی رمی بھی واجب ہو جائے گی آپ کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، تو 12 کو پھر آپ رمی مار کے اگر نکلے، اگر 13 تک ٹھہرنا ہے، لیکن آج کل وہاں پہ معمول یہ بن چکا ہے، مزاج یہ بن چکا ہے کہ 13 کو وہ ٹھہرنے نہیں دیتے وہاں پہ، واللہ عالم۔ اچھا، یہ بھی نا، اس کے بعد طواف زیارت آپ نے کر لیا، اور آپ نے آخری جو حج ہے آپ کا طواف، تو طواف وداع ہوتا ہے، اس کی نیت سے کر لیں، اور آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ بیٹھ کے دعا کریں، روئے اللہ کے سامنے، بیت اللہ شریف کو حسرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ، یہ جتنے بھائی اور بہن یوٹیوب کے ذریعے واچ کر رہے ہیں، یہ سب نیک بندے اور بندیاں ہیں، تیرے اولیاء اللہ ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے حضرت دعوت برکات و مولا علیہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ میرے استاد مولانا عبد المتین صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات عالیہ کو بلند فرما، جتنے بڑے بڑے علماء وفات پا چکے ہیں، یا اللہ
سب کی مغفرت فرما یا اللہ، اور اپنے اپنے وقت کے اوپر ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اور اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔